السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ابھی چند دن پہلے چندریان 3 نے چاند پر لینڈ کی ہے، جس کی وجہ سے پورے ملک بھارت میں خوشی کا ماحول ہے اور ملک بھارت کی ترقی کا زینہ سمجھا جا رہا ہے، اور اسی کی بنیاد پر ملک بھارت کو دیگر ممالک کی طرف سے مبارکبادیاں بھی دی جا رہی ہے۔ لیکن اس سلسلے میں ہم شریعت کے اعتبار سے اس کا تجزیہ کرتے ہیں کہ آیا یہ شریعت کے اعتبار سے ممکن ہے؟ چاند پر اور سیارات پر جانا ممکن ہے یا نہیں؟ وہاں مخلوق آباد ہے یا نہیں؟ سیارات پر اور قمر پر سلطنت کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں ہمارے سامنے بڑے غور و فکر کرنے کے بعد اور بڑی دقت نظری کے بعد ہمیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ملفوظ ملا ہے، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا حقیقت میں ایک بیان کا اقتباس ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو خطبات چھپے ہوئے ہیں، خطبات حکیم الامت جلد نمبر 13، اسی کے صفحہ نمبر 19 پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض اخباروں سے معلوم ہوتا ہے کہ اب بعض اہل سائنس چاند میں جانے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ بقول بعض ان کا یہ خیال ہے کہ وہاں جا کر سلطنت کریں گے۔ اس کا منشا بھی وہی ہے کہ وہ ان کے نزدیک ترقی کی کوئی حد نہیں، کیونکہ اگر اس سے ان کو محض تحقیق علمی مقصود ہے، سلطنت مقصود نہیں، تب بھی یہ تجاوز عن الحد ہے، اس لیے کہ شمس و قمر سے جو مصالح شریعت میں متعلق ہیں وہ ان تحقیقات پر موقوف نہیں، بدون اس تحقیق کے بھی وہ منافع ہم کو پہنچ رہے ہیں، پھر غیر مقصود کے در پہ ہونا تجاوز عن الحد نہیں تو کیا ہے؟ اور اگر یہ مقصود ہے کہ چاند میں پہنچ کر سلطنت کریں گے جیسا بعض کا قول ہے، تب بھی یہ تجاوز عن الحد ہے، کیونکہ سلطنت سے مقصود یہ ہے کہ جہاں تک ہمارے تعلقات وابستہ ہیں وہاں تک ہم دوسروں سے مامون رہیں اور دوسرے ہم سے مامون رہیں، تاکہ اطمینان کے ساتھ زندگی بسر ہو اور نظام تمدن قائم رہے۔ اور ظاہر ہے کہ چاند کے کرے میں اول تو کسی مخلوق کا آباد ہونا متحقق نہیں، چنانچہ خود اہل سائنس کو اقرار ہے کہ کرۂ قمر ویراں و غیر آباد ہے۔ اس صورت میں وہاں جا کر آباد کیا اور پھر سلطنت کی تو اس سے کیا فائدہ؟ یہ مخلوق اس وقت جہاں آباد ہے تم وہیں ان پر سلطنت کرو، دوسری جگہ لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں اگر یہ صورت ہوتی کہ زمین ان کے آباد ہونے کو کافی نہ ہوتی تو خیر، مگر زمین تو اس قدر وسیع ہے کہ اب بھی اس کا بہت بڑا رقبہ ویراں پڑا ہوا ہے۔ اسی سلسلے میں صفحہ نمبر 20 کے اندر آگے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اول تو مجھے اسی میں کلام ہے کہ یہ لوگ کرۂ قمر میں پہنچیں گے بھی یا نہیں، گو میں اس کو پاگل بھی نہیں کہتا، کیونکہ تدابیر میں حق تعالیٰ نے خاص اثر رکھا ہے۔ ممکن ہے کہ تدبیر کرتے کرتے کسی دن یہ لوگ کامیاب ہو جائیں، اور ہم تو جس دن یہ لوگ کرۂ قمر میں پہنچ جائیں گے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں گے، کیونکہ اس دن ہم ملحدین کا یعنی انہی سائنسدانوں کا منہ بند کر دیں گے جو واقع معراج پر اعتراضات کرتے ہیں اور اس کو محال بتلاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم کو اس نے محال و خلاف عادت میں فرق بتلا دیا، اسی لیے ہم امریکہ والوں کی چاند میں جانے کی تدبیر محال نہیں سمجھتے۔ یہ جہل انہی لوگوں کو مبارک ہو۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح کا ایک اقتباس اپنے خطبات میں ایک دوسرے بیان سے ہم اقتباس نقل کرتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خطبات حکیم الامت جلد نمبر 29 اور اسی طریقے سے صفحہ نمبر 191 پر فرماتے ہیں کہ مریخ پر آبادی، مریخ ایک ستارے کا نام ہے۔ پھر دیکھیے تو کہ خدا اور اتنی کثیر مخلوق کا وہ انتظام فرماتے ہیں جس کی شمار نہیں ہو سکتی۔ اول تو زمین ہی کتنی بڑی ہے، پھر اس میں حیوانات اور کیڑے مکوڑے بھنگے وغیرہ کس قدر بے شمار ہیں۔ پھر بعض لوگ آج کل مدعی ہیں کہ مریخ و قمر، قمر کہتے ہیں چاند کو، مریخ ستارہ وغیرہ سیارات میں بھی آبادی ہے، اور سائنس والے وہاں جانے کا قصد بھی کر رہے ہیں، اس کو بھی ملا لیجئے تو حیوانات کا اور عدد بڑھ جاتا ہے۔ ان سب کا محافظ وہ ایک خدا سبحان اللہ ہے۔ اس مقام پر ایک استدراجی مضمون یاد آ گیا، وہ یہ کہ بعض لوگ جو مریخ میں جانا چاہتے ہیں، ہم تو اس ارادے سے خوش ہیں کیونکہ ہمارے بہت سے کام نکلیں گے۔ اول تو معراج سے اشکال رفع ہو جائے گا، دوسرے اخبارات میں وہاں کے حالات پڑھیں گے تو عجائبات قدرت کا علم ہوگا، اور شرعاً وہاں آبادی کا ہونا محال بھی نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے اس کی نفی نہیں کی، بلکہ غالب تو یہی ہے کہ سکوت کیا ہے، اور احتمال کے درجے میں بعض نصوص میں اس مسئلے کو داخل بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں ایک مقام پر ارشاد ہے وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ
السماوات والارض وما بث فیہما من دابہ، کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا، اور ان دونوں میں جو حیوانات پھیلائے ہیں وہ۔ پھر اس سلسلے میں آگے فرماتے ہیں اور دابہ، اس آیت کے اندر دابہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور دابہ کا اطلاق ملائکہ پر نہیں ہوتا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ حیوانات مریخ وغیرہ پر اور قمر میں بستے ہیں۔ مفسرین نے تو اس میں یہ تاویل کی ہے کہ مراد مجموعہ ارض و سما ہے، کہ مجموعے میں دواب پیدا کیے، اور مجموعے پر حکم ایک جز کے اعتبار سے بھی صحیح ہے۔ چنانچہ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں سے موتی اور مونگا برآمد ہوتا ہے۔ میں مفسرین نے یہی تاویل کی ہے۔ بہرحال ممکن ہے کہ سیارات میں بھی کوئی حیوانی مخلوق ہو، اور اس سے اہل سائنس کا غرور تو ٹوٹا، کیونکہ وہ اہل مریخ کو اپنے سے زیادہ عقل مند مانتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ سماوات اور اجرام علویہ کی مخلوق ملا لو، اور اس کے بعد کشف کو بھی ملا لو۔ عبد الکریم جیلی رحمہ اللہ کا کشف ہے کہ ایک دریا زمین و آسمان سے باہر ہے، جس کی ایک موج 7 آسمان و زمین سے 10 لاکھ حصہ زیادہ ہے، مگر اس کی موج آسمان و زمین کے ساتھ ٹکرا جائے تو سب غرق ہو جائے، مگر ملائکہ اس کی موجوں کو تھامے ہوئے ہیں تاکہ آسمان و زمین سے نہ ٹکرائے، اور اس دریا میں نہ معلوم کتنی مخلوق دریائی ہوں گی۔ تو حق تعالیٰ کی کیسی قدرت ہے کہ اپنی تمام مخلوق کی حفاظت اور کافی انتظام فرماتے ہیں، اور واقعی اگر وہ حفاظت نہ فرمائیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو عزیز سامعین و ناظرین، ان دونوں اقتباس سے ہمیں معلوم یہ ہوا ہے کہ چاند پر جانا ممکن بھی ہے، اور یہ بھی کوئی محال نہیں ہے کہ مریخ، سیارات اور قمر پر کوئی حیوانی مخلوق بستی ہو، ممکن ہے، کیونکہ وہاں جانے سے جب اخبارات میں جو وہاں کے ناظرین ہوں گے تو اخبارات میں اپنے تاثرات پیش کریں گے تو عجائبات قدرت کا علم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کی صحیح فہم نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔